اللہ کے نام سے۔ لفافہ صحافیوں نے اب اپنے کپڑے بھی اتارنا شروع کر دیے ہیں۔ دیکھیں ندیم ملک کا پلانٹڈ انٹرویو، وہ بھی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بہشتی دروازے کے سامنے بغیرتی کی تمام حدیں پار کر لی گئی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو یور چینل ٹائم ٹو ٹائم۔ الحق ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں۔ سنا تھا روزہ قیامت جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے بے لباس اٹھائے جائیں گے، لیکن یہاں تو زندہ لوگ بے لباس ہو رہے ہیں۔ لگتا ہے قیامت سروں پر آن پہنچی ہے۔ ندیم ملک ہاتھ منہ دھو کر عمران خان اور بشریٰ بیوی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ پروگرام میں جہانگیر ترین سے تسلی نہیں ہوئی تھی، اس لیے مزید مسالہ حاصل کیا گیا۔ ہر بندہ جو منافق ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ کیا وقت آ گیا، اللہ پردے رکھنے والا ہے، لیکن یہ لوگ بغض عمران میں خود اپنے پردے ہٹا رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھیں۔ بازار کے بالکل ہاتھے کے ساتھ بیٹھ کے پوچھوں آپ سے، بشریٰ بی بی ان کا بڑا فیت ہے یہاں پہ، تو میں دم کروانے سے عمران خان نے خود مجھے بتایا تھا، تسبیحات بھی کرتی تھی، عبادت زیادہ کرتی تھی بی بی۔ بی بی نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ پاکستان کے فیصلے پاک پٹن سے ہوں گے، ان کی دعا سے وہ پرائم منسٹر بنا۔ اس پوری گفتگو کو سن کر آپ کی سنجیدہ رائے کیا ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ بزرگ ہستی کی آخری آرام گاہ کی توہین کی گئی ہے۔ ایک خاتون اور ایک جیل میں موجود شخص کی یہاں بیٹھ کر کردار کشی کی کوشش کی گئی ہے۔ عمران خان اپنی نجی زندگی میں اچھا یا برا کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کی سیاست ڈسکس کرنے کا یہ انداز کسی بھی لحاظ سے قابل تعریف نہیں۔ اٹ از آلریڈی ان دا پبلک نالج والا کام یہاں بھی، جس طرح پھول منگوائے گئے اور یہ سب کیا گیا، بہت ہی نامناسب ہے۔ ترین کو بھی سب کچھ کہنے کے بعد عوامی رد عمل کے بعد جان چھڑانا مشکل ہو رہا تھا، ایسا ہی آگے جا کر مزید ہو سکا ہے۔ اللہ رحم فرمائے، عمران خان سے سیاسی مقابلہ اس حد تک ناممکن ہو گیا ہے کہ اب یہ سبھی کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اس پروگرام کے پلانٹڈ ہونے کا کہ قصہ سنانے والا تاریخ نہیں بتا پا رہا، انٹرویو کرنے والا لقمہ دے دے کر تاریخیں بتا رہا ہے اور اس قصہ خاں کی ہاں بھی کروا رہا ہے۔ لالچ کی وجہ سے اس قدر گراوٹ یا ستم کے آگے اتنی بے بسی، یہ وہی ندیم ملک ہے جسے بشریٰ بی بی نے بطور خاتون اول اپنا پہلا انٹرویو دیا تھا اور غالباً آخری بھی۔ ندیم ملک پر بہت افسوس ہے جنہیں بشریٰ بی بی نے یہ کہہ کر انٹرویو دیا تھا کہ صرف آپ کو دوں گی کیونکہ آپ بہت شائستہ ہیں، وہ بھی بیچاری اپنے شوہر کی طرح سادہ ہیں۔ اب تو شرم آنے لگی ہے، ندامت سے سر جھک گئے ہیں۔ یہ ملک اللہ جل جلالہ کے نام پر لا الہ الا اللہ کے نعرے پر بنا اور ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں۔ ہم پیسے اور جھوٹے عہدوں کے لیے یہ کن پسلیوں میں جا گرے ہیں؟ ندیم ملک نے اپنی تربیت دکھا دی بس، اور یہ سادھوؤں والا کپڑا گلے میں ڈال کر تو بالکل ہی جاہل لگ رہے ہیں۔ افسوس کیسے کیسے نمونے اپنے آپ کو صحافی کہتے پھر رہے ہیں۔ ایک پردہ دار عورت جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اس کی کردار کشی بہشتی دروازے پر بیٹھ کر کی جا رہی ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے تو کبھی اپنی امت سے نہیں کہا کہ میرے روزے مبارک پر جا کر اپنی دعائیں مانگو، قرآن دیا گیا مسلمانوں کو کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ ندیم ملک مزار شریف پر بیٹھ کر یہ بکواس کر رہے ہیں کہ دعا کر کے آپ بھی پھول چڑھائیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ بھی وزیر اعظم بن جائیں، یہ چیلنج کر رہے ہیں اور تکبر کا عنصر پایا جاتا ہے۔ دوسرا، اس کے جواب میں تو فقط یہی کہا جائے گا کہ بسم اللہ تو ایک ہی ہے، مگر زبان فرید کہاں سے لائی جائے؟ ندیم ملک نے کہا جہاں اتنے ننگے ہو رہے ہیں وہاں میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ لوگ ننگے ہو کر پیسے کما رہے ہیں، میں بھی ننگا ہو جاؤں، کیا فرق پڑتا ہے؟ عزت ہی جائے گی، پیسے تو آئیں گے۔ یہ لوگ مقصد پیسہ حاصل کرنے کے لیے ہی جی رہے ہیں، پھر ان کو اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ کسی کی عزت ہو یا اپنی داؤ پر لگا دی جائے۔ ندیم ملک، کامران خان، غریدہ، حسن ایوب، عرفان صدیقی، ان لوگوں نے ایک آدمی کو لوگوں کی نظر میں ذلیل کرنے کے چکر میں صحافت کو ذلیل کر دیا اور خود کو برہنا۔